پاک کا طریقہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دربان نہیں تھا، سرکار کے لیے کوئی پہرہ داری نہیں تھی، کوئی پہرہ نہیں ہوگا، میرے طریقے پر خلافت چلے. اور وہ واقعی حضور نے جو فرمایا اللہ نے پورا کر دکھایا کہ 30 برس ہی خلافت راستہ رہی. 4 خلفاء صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، اور حضرت جناب حسن کے جو 6 مہینے تھے وہ حضرت علی کی خلافت کا ہی حصہ ہے. اس کو ملا کر یہ 30 مہینے پورے ہوتے ہیں، 30 برس پورے ہوتے ہیں. ان 30 برسوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق خلافت پوری ہو گئی. تو یہ خلافت میں جتنے لوگ آئے یہ سارے کے سارے اللہ کے مقرر کردہ خلیفہ تھے اور اللہ کی رضا کے ساتھ خلیفہ بنے تھے. اس لیے ان کے بارے میں شک و شبہ کرنا، اور آج ٹی وی چینلز کھل گئے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لوگ بیٹھ کر وہ باتیں جو 4 آدمیوں کے سامنے وہ نہیں کہہ سکتے تھے، ڈرتے تھے پہلے کہ لوگ جو ہے وہ مارنا شروع کریں گے، آج وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں کے سامنے وہ بات کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی جھجک نہیں آتی. اور اس قدر صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اللہ رب العزت ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کے عقیدے کو محفوظ رکھے. دوستان گرامی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کا جھگڑا کرتے ہیں کہ حضرت علی جو تھے ان کا حق تھا. میں کہتا ہوں مولا علی شیر خدا کا اگر حق تھا تو ان کو ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے تھی. جی، حضرت عمر کے پیچھے ان کو نماز پڑھنی چاہیے تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف ہے تو وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. وہ کہتا ہے میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. کیوں جی؟ مجھے اس کے ساتھ اختلاف ہے، فلانا مسئلہ اس کا صحیح نہیں ہے، میں اس کے پیچھے نہیں نماز پڑھتا. لوگ نہیں پڑھتے تو ٹھیک ہے، ہر آدمی کو حق ہے. وہ اگر سمجھتا ہے کہ میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وہ نہیں پڑھتی. کیوں کہ وہ اب جو کچھ سمجھتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے، تو آزادی ہے. اور اسی کو کہتے ہیں آزادی اظہار رائے. اور مولا علی سے بڑا بہادر حضور کی امت میں کوئی نہیں. اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ علی سے بہادر خدا نے کوئی بنایا ہی نہیں. ہم حضرت علی کے بارے میں ان کو بزدل نہیں سمجھتے، ہم ان کو ڈرپوک نہیں سمجھتے، ہم ان کو چاپلوس نہیں سمجھتے. مولا علی شیر خدا کی شان یہ ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ شان ہے مولا علی شیر خدا. اگر حضرت علی شیر خدا ان کو خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے، ان کو حضور کا جانشین نہ سمجھتے ہوتے تو کیا وہ ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے؟ عمر فاروق کے، عثمان غنی کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے؟ دوستان گرامی، میں اس کا جواب چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھانی چاہیے. اگر وہ ان کو خلیفہ نہ سمجھتے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر وہ نماز پڑھتے رہے، نمازیں ان کے پیچھے ادا فرماتے رہے. اور میں نے ٹی وی پر بھی وہ ساری کتاب ان کی اہل تشیع کی ان کو دکھائی کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو اس کا جواب دو. کہ تفسیر قمی، علامہ قمی جو کہ ان کے صاحب کلینی، صاحب اصول کافی، علامہ محمد یعقوب کلینی کا بھی شیخ اور استاد ہے، اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ قام للصلاۃ، حضرت علی کھڑے ہوئے نماز کے لیے، وتحیا، تیاری فرمائی، وتوضا، وضو فرمایا، وحضر المسجد، اور مسجد میں حاضر ہوئے، وصلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی. جی، تو آج اگر ایک عام مسلمان آدمی کی غیرت ایمانی کا یہ عالم ہے کہ جس پر وہ راضی نہ ہو، جس سے وہ اختلاف کرتا ہو، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو مولا علی شیر خدا کی جرأت اور بہادری ایک عام آدمی جیسے بھی نہیں ہے، ایک عام مسلمان جتنی بھی نہیں ہے کہ جس کو وہ خلیفہ نہیں سمجھتے ہیں، جس کو وہ غاصب سمجھتے ہیں، جس کو معاذ اللہ وہ ڈاکو سمجھتے ہیں. میں یہ الفاظ جو ہے بڑی مشکل سے ادا کر رہا ہوں.
تو وہ اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے تھے؟ نہیں پڑھ سکتے. اور بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ حضرت صدیق حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ نہیں مانا تو اپنا سارا کنبہ کٹوا دیا ہے، جام شہادت نوش کر لیا ہے، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ کہ کہا کہ ہم تجھے خلیفہ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گی. یہی جھگڑا تھا، اس کے سوا کوئی جھگڑا نہیں تھا. اگر اس کو خلیفہ مان لیتے تو وہ تو کہتا تھا کہ میرا تمہارا جھگڑا اور کوئی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ مجھے خلیفہ مان لو، مجھے خلیفہ مانو، اس کے بعد مسجد نبوی کے امام بھی تم رہو اور ساری دنیا کے مرجع خلائق تم رہو. وہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ جس کو میں حق نہیں سمجھتا میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، چاہے میری جان نکل جائے، چاہے میرا سارا خاندان قربان ہو جائے. یہ ان کی جرت ہے، یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کی استقامت ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر امام علی مقام کی بہادری کا یہ عالم ہے تو ان کے بابا مولا علی شیر خدا کی بہادری کا کیا عالم ہے. حضرت امام حسین ایک پتی ہے اور مولا علی پھول ہے. وہ ایک پتی ہے، مولا علی پھول ہے. اگر امام حسین ایک ورقہ ہے تو مولا علی پوری کتاب ہے. اگر پتی کی بہادری کا یہ عالم ہے تو پھول کی بہادری کا کیا عالم ہے. اس کے باوجود کہنا کہ نہیں جی ڈر کے مارے پڑھتے تو تھے لیکن ڈر کر پڑھتے تھے کہ کیا کرتے اگر نہ پڑھتے تو وہ مار دیتے، نعوذ باللہ وہ قتل کر دیتے. تو یہ کیسا شیر ہے؟ شیر خدا ہے لیکن پیچھے کھڑا ہے جی بس ڈر رہا ہے، بس کام رہا ہے. کیسا شیر خدا ہے؟ یہ شیر خدا ہے. نعوذ باللہ. آپ لوگ ان کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ ان کی بے ادبی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت اور دین کی صحیح فہم و بصیرت عطا فرمائے. اس پر ہمیں مضبوط رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت ہماری قائم رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی قائم ہے، ہمارا دین بھی قائم ہے، اور پھر ہم اسی مرکز کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کی اور اس پر اس کا ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسلمان وما علینا الا البلاغ.